بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اوی کہانی اسٹار۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرے ماں باپ میں علیحدگی ہو چکی تھی۔ میں اکیلا گھر میں رہتا تھا۔ ہر روزانہ میرے دوست میرے گھر میں پارٹیاں کرتے تھے۔ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں گناہ کی دلدل میں پوری طرح سے پھنس چکا تھا۔ ہر دوسرے دن ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لڑکی آتی تھی۔ ایک دن میرے دوست ایک لڑکی کو میرے پاس چھوڑ گیا جو بہت رو رہی تھی۔ میں نے اس کو بھگا دیا مگر مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن میں ہسپتال گیا تو وہاں پر اس لڑکی کو نرس کے روپ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ میری ماں کی۔ میری 12 بجے آنکھ کھلی۔ مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میں باہر آیا تو سامنے ہی ابا کا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے غصے میں ان کی طرف دیکھا کیونکہ وہ جب بھی پاپا سے بات نہ کرتا تو ابا اپنے دوست کو میرے گھر لازمی بھیجتے تھے تاکہ وہ میری خیریت پتہ کر سکے۔ انکل کہنے لگے، بیٹا تمہیں اپنے بابا سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر تم ہو کہ ان کی کوئی بات نہیں سننے کو تیار۔ وہ کہہ رہے تھے، آج کل تم بہت بگڑ رہے ہو۔ اگر تم نے اپنے یہی حالات رکھے وہ تو تمہیں کوئی خرچہ بھی نہیں دیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے لاپرواہی سے کہا، انہیں بولے مت دیں، میں کون سا ان کی منتیں کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ دیں، اگر وہ نہیں دیں گے تو میرا خرچہ میرے دوست اٹھائیں گے۔ انکل حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم ایسے تو نہیں تھے، تم تو اپنے بابا کی ہر بات مانتے تھے۔ ان کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی تو میں پہلے والے نہیں رہے، میں بھی بدل گیا ہوں، وہ بھی بدل گئے ہیں۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اپنی مرضی سے کرتا ہوں۔ میں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤں گا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ ابا کو کہہ دیجیے گا کہ ان کا بیٹا ان کے لیے اب فوت ہو چکا ہے۔ انکل مجھے دیکھ کر غصے میں آ گئے اور بولے، اپنے ابا کا مقابلہ کرنے لگے ہو؟ میں نے کہا، میں کیوں کسی کا مقابلہ کروں گا؟ مجھے اگر کرو بھی تو کوئی مجھے روک سکتا ہے کیا؟ وہ کہنے لگا، اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پل کر تم اپنے باپ کا ہی مقابلہ کرنے لگے ہو۔ یہ بات یاد رکھنا، تم اپنے باپ کے بنا کچھ بھی نہیں ہو۔ میں نے غصے میں کہا، بیٹا ہی اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پلتا ہے، میں کوئی انوکھا نہیں ہوں، مجھے پالنا ان کا حق تھا۔ وہ بولے، تو فرما بردار اولاد نہیں ہو۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے مگر مجھ پر نہ کسی بات کا اثر ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرا دوست آ گیا، کہنے لگا، آج رات وہ میرے گھر آئے گا۔ میں جانتا تھا وہ میرے گھر کیوں آنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ میرے دوست اکثر میرے گھر میں ہی موج مستی کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے میں بگڑ گیا تھا کیونکہ یہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پہلے میں انہیں اگنور کر دیتا، پھر آہستہ آہستہ مجھے مزید انہوں نے بگاڑ دیا، اپنے ساتھ ہر برے کام پر لگا لیا۔ میں ان کے ساتھ رہ کر بہت خراب ہو گیا تھا۔ میں کوئی بزنس کرنے کا سوچ رہا تھا۔ یہی سوچ کر میں آفس چلا گیا۔ آج میں پہلی بار آفس آیا تھا۔ سارے مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ پہلے ایک بار ابا کے دوست کی ضد کی وجہ سے وہاں گیا تھا۔ میں غصے میں جا کر سب کو پہلے دن ہی بتا دیا، میں ان کا نیا باس ہوں۔ رات کے وقت میرے پاس پارٹی کے لیے اس میں جلدی گھر آ گیا۔ سب دوست آ چکے تھے۔ ڈرائنگ روم میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، میرے دوست اسے ساتھ لائے تھے۔ وہ لڑکی منہ بنا بنا کر دکھا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میرا دوست کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ ایسے بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ واپس چلی جائے گی۔ میں نے غصے میں کہا، جاتی ہے تو جاتی رہے، مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ میرا دوست مجھے غصے میں گھورنے لگا جیسے وہ مجھے نخرے سے دیکھ رہی تھی، مجھے ایک آنکھ نہیں پھاڑ رہی تھی۔ میرے دوست نے روک لیا، کہنے لگا، پاگل ہو، یہ سب کچھ چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں اتنا نیک بھی نہیں ہوں یہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جاؤں، بس میرے آنے کا ویٹ کرو۔ میں یہ کہہ کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میں کمرے سے باہر آیا تو وہاں پر ہی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت میری آنکھ کھلی
मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। मुझे हैरत हो रही थी, मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गया था। खैर, मैं फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर रात को वापस घर आया और अपने दोस्त को कॉल की। उससे पूछा, आज तुम लोगों ने नहीं आना क्या? वो कहने लगा, अगर तुम कहते हो तो लड़की पकड़ कर आ जाते हैं। मैंने उसे कहा, ठीक है, अभी आ जाओ। अब तो मुझे भी अजीब सी आदत होती जा रही थी। अब अब्बा मुझे कॉल करनी भी छोड़ दी थी। ताया भी हाल नहीं पूछते थे। मुझे बिल्कुल खुली आज़ादी मिल गई थी। रात के वक्त हर वक्त मेरे हाथ में सिगरेट होती थी। रोज़ लड़कियां मेरे पास शाम गुजारती। अब तो मेरी रूटीन बन गई थी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मुझे तो ये मालूम नहीं होता था लड़कियां कहाँ से आती हैं, बस इतना मुझे पता होता था मेरे दोस्त इन्हें कहीं से खरीद कर लाते हैं। मैं इन्हें पैसे दे देता हूँ। वक्त यूँ ही गुजरता रहा। फिर एक रोज़ रात के वक्त मैं लॉन में खड़ा सिगरेट पी रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई है। मैं लॉन से अपने कमरे की तरफ आया। सामने देखकर दंग रह गया। हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मेरे अब्बा यूँ अचानक मुझे बताए बगैर ही वापस आएंगे। वो मुझे देखकर कहने लगे, ये घर को तुमने क्या बनाया हुआ है? मैंने गुस्से में कहा, आपको नज़र नहीं आ रहा क्या? घर को घर ही बनाया हुआ है। मेरी बात सुनकर अब्बा मुझे गुस्से में कहने लगे, ये तो कहीं से भी मुझे घर नहीं लग रहा। मैंने बात बदलते हुए कहा, मुझे अपने आने का भी नहीं बताया। उन्होंने मेरी बात काट कर कहा, तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है? वो गुस्से में कहने लगे, बुरे नहीं, बहुत बुरे है। ये तुम किन चक्कर में पड़े हुए हो? अब बाबा की बात सुनकर मैंने कहा कि आपको इससे क्या मतलब है? आपकी मेहरबानी होगी, आप यहाँ से चले जाएं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने गुस्से में कहा। वो कहने लगे, ठीक है, फिर ये समझो तुम्हारा बाप हमेशा के लिए मर गया है, फिर कभी मेरे पास मत आना। वो ये कहकर वापस चले गए। मैंने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि जब भी वो मुझसे मिलने आते यही जुमला कहकर वापस जाते। कभी उन्होंने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था। उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही कहाँ था। वो सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए मेरे पास आते। इनके जाने के बाद मैंने एक लंबा कश सिगरेट का लिया और फिर से लॉन में आ गया। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा। मेरे दोस्त का नंबर जगमगाया था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं जानता था मैं इतनी खुश क्यों हो रहा हूँ। मैं जल्दी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ मेरे दोस्त की जगह पर कोई लड़की बात कर रही थी। मैंने हैरानगी से पूछा, कौन बात कर रही हैं आप? वो कहने लगी, मैं आपके दोस्त बात कर रही हूँ। मुझे अजीब लगा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने गुस्से में कहा, क्यों कॉल की है? वो मुझे कहने लगी, आप मेरे दोस्त को क्यों बिगाड़ रही हैं? बुरे कामों में लगा रखा है। खुद तो एक बिगड़े हुए इंसान है। अगर ज़रा बराबर भी आप में शर्म होगी ना, तो मेरे दोस्त को इन कामों से दूर ही रखना। आपकी वजह से मेरा दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा है। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं इस कदर गुस्से में आया कि मैंने अपनी मुट्ठियाँ भींच कर कॉल कट कर दी। अगर वो मुझे कुछ और कह देती तो मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। मुझे तो बस तजस्सुस हो रहा था। ये लड़की कौन थी? मैं बस एक बार इस लड़की को देखना चाहता था, बदला लेना चाहता था। तो बात की बात थी। मैंने थोड़ी ही देर बाद इसी नंबर पर कॉल की। अब मेरे दोस्त के पास मोबाइल था। मैंने कहा, बेइज्जती की है। अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो कहने लगा, भाई तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, बोलो क्या कहना है? मैंने कहा, तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले लड़की थी, वो कौन थी? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, वो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। ऐसे तो दिमाग पर एक लड़की है, तुम उसकी बातें दिल पर मत लो। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे वो लड़की चाहिए। वो कहने लगा,
پھر پاگل ہو گئے ہو، کیا بول رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا پاگل نہیں ہوا، مجھے بس وہی لڑکی چاہیے، اگر دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کبھی کال مت کرنا۔ میں نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ میں نے اسے بے بس کر دیا تھا، میں جانتا تھا میرے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب میں اس کی کال کا انتظار کرنے لگ گیا تھا۔ وہ باتوں سے مجھے ایسی ویسی لڑکی بالکل نہیں لگی تھی، اور میں جانتا تھا وہ میرے پاس آنے کے لیے کبھی نہیں مانے گی، لیکن میں بھی دیکھنا چاہتا تھا میرا دوست میرے ساتھ کیا کہے گا۔ اگلے دن میں آفس سے واپس آیا، میرا دوست آیا ہوا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر صوفے پر جہاں ایک لڑی ہوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دوست میرا بازو پکڑ کر مجھے سائڈ پر لے گیا اور کہنے لگا، کل والی بات پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا ہوں۔ وہ کہنے لگا، میری خاطر اس لڑکی کو بھلا دو، وہ نہیں آ سکتی۔ ہاں، مگر میں یہ لڑکی لایا ہوں۔ میں نے اپنی دوستی کی خاطر کل والی لڑکی کو بھلا دیا اور میں اس نئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھی، چہرے پر معصومیت چھائی ہوئی تھی، ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جنہیں وہ چھپا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میرا دوست کہنے لگا، کل صبح سے لے کر آ جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کی طرف گیا، وہ روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے غصے میں کہا، یہ ڈرامہ مجھے مت دکھانا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، پلیز میرے پاس مت آئیں۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے مگر وہ پیچھے ہوتی تھی، صوفے پر گر گئی۔ میں نے غصے میں کہا، کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو کیا؟ میں نے غصے میں کہا تو وہ روتی ہوئی کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دیں۔ آپ نے جتنے پیسے میں مجھے خریدا ہے میں وہ سارے پیسے واپس کر دوں گی۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، مجھے اس آدمی کو واپس کرنا، پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ روتی ہوئی میرے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور کہا، دیکھو میں نے کسی کے ساتھ آج تک کوئی زبردستی نہیں کی، تم رونا بند کرو۔ میں نے بے ساختہ اس کے آنسو صاف کر دیے تھے۔ وہ پیچھے ہوئی، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ میں نے اسے کہا، میں نے بولا ہے نا میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی، وہ لڑکا مجھے لے جائے گا، اس نے مجھے خریدا ہے۔ شاید وہ میرے دوست کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، کوئی بھی نہیں لے جائے گا، میں تمہیں کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھے جانے دو۔ میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، کتنی دیر، کتنی جلدی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جائے۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم فی الحال رونا تو بند کرو اور یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ لپیٹ کر خود کو ڈھانپتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ میرے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے نہ جانے کون سا سکون مل رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ میں اپنے کمرے کی طرف گیا، مجھے بہت زیادہ نیند آنے لگی تھی۔ آج سے پہلے تو میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا تھا، مجھے کبھی یوں نیند نہیں آئی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹا تھا، میری آنکھوں کے سامنے نہ جانے کیوں وہی لڑکی آ رہی تھی۔ اچانک سے مجھے اپنے دوست کا خیال آیا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا وہ صبح آ کر اس لڑکی کو لے جائے گا، اور وہ لڑکی تو میں نے بھگا دی تھی، کہہ رہی تھی اس نے خریدا ہے۔ اب تو میرے دوست نے مجھ سے اس کے بارے میں ضرور پوچھنا ہی تھا۔ میں تو یہی سوچے جا رہی تھی کہ اب میں اسے کیا جواب دوں گا۔ میں نے گہری سانس لی، مگر بار بار وہی لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔
میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی۔ مجھے اب بے چینی ہو رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو پھر سے دیکھنا چاہ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا وہ لڑکی پھر سے میرے سامنے آئے، میں اسے دیکھتا رہوں۔ وہ پھر سے میرے پاس بیٹھے، میرے سامنے بیٹھے روتے رہے۔ وہ روتے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی تھی، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ صبح میرے کانوں میں میرے دوست کی آواز گونجی۔ میں نے حیرت سے آنکھیں کھولی، اس کی طرف دیکھا اور وہ غصے میں کہنے لگا، وہ لڑکی کدھر ہے؟ میں نے اپنا سر ایک ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا، میں تو اچانک سے سو گیا تھا۔ نہ جانے مجھے اس لڑکی نے کیا پلا دیا تھا کہ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے وہ کدھر گئی ہے۔ میرا دوست کہنے لگا، شکل سے تو وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی اور شریف سی تھی، تو جیسے چالاک انسان کو کیسے دھوکہ دے گئی۔ میں نے کہا، بھائی اب مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، اچھا میں دیکھتا ہوں کوئی اور لڑکی لے آؤں گا۔ دوست کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا روتا ہوا چہرہ آ گیا۔ وہ کیسے مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، حالانکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ اس وقت معافی نے تو مجھے مانگنی چاہیے تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکی لانے کی، اس طرح ایک دن کوئی لڑکی مجھے مار کر چلی جائے گی۔ میرا دوست حیران ہوا، میری بات سن کر کہنے لگا، عجیب انسان ہو، تم ایک لڑکی سے ڈر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے ہنس کر کہا، میں بھلا کیوں کسی لڑکی سے ڈروں گا میرے بھائی، میں تو بس ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، تم بہت بگڑ گئی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، سدھر بھی سکتا ہوں، فکر مت کرو۔ یہ کہہ کر میں فریش ہونے چلا گیا۔ مجھے دوست کہنے لگا، مجھے لگتا تھا سچ میں تمہارے ابا کی باتوں کا تم پر اثر ہوا ہے۔ میں اس کی بات پر سن کر مسکرا دیا اور کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں آفس جا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ کر نکل گیا۔ راستے میں کچھ لینے کے لیے میں ایک دکان میں داخل ہوا۔ اچانک سے میری نظر ایک ٹکر ایک عورت سے ہوئی۔ جیسے ہی اس عورت کی طرف دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ میں خوش ہوتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ شاید وہ مجھے نہیں پہچان پائی تھی، مگر میں نے انہیں پہچان لیا تھا اور میں بے ساختہ بول دیا، ماما۔ جب میں نے انہیں ماما کہا تو وہ حیرانگی سے مگر انہیں صاحب نے دیکھ کر میں منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ان کے سینے سے لگ گیا۔ میں نے ہمیشہ ہی سوچا تھا کبھی اپنی ماں سے سامنا ہو گیا تو میں اسے بات نہیں کروں گا۔ میں دکان پر ہی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ کتنے عرصے کی اداسی جو میرے اندر بھری ہوئی تھی، مجھے سکون ملنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں انہیں گھر لے آیا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ وہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو بیٹا، چھوڑنے کے بعد بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارے ابا کے ساتھ ضد لگا لی تھی، میں ان کے بنا رہ سکتی ہوں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا بیٹا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی میں کبھی تمہارا سامنا کر سکوں۔ میں نے غصے میں کہا، تو پھر کیوں گئی تھی؟ وہ کہنے لگی، بیٹا ابھی جاتا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کچھ دنوں بعد میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی۔ میں نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ میں نے کہا، اماں مجھے یوں تنہا چھوڑ کر مت جائیں، آپ کے بعد دوبارہ جینا چھوڑ دوں گا، آپ کی وجہ سے میں ایسا ہوا ہوں۔ میرا دل بہت اداس ہے، جیسے اب پھر پچھلے کی طرف چلی جائیں گی۔ میں انہیں جانے سے روک رہا تھا، مگر وہ کہنے لگی، بہت جلد واپس آ جائیں گی۔ میں نے انہیں جانے کی اجازت دے گئی اور وہ چلی گئیں، مگر نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو تھے۔
ان کے جانے کے بعد مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اس لڑکی کے اور مجھے کہا وہ لڑکی چاہیے جو اس رات آئی تھی اور بھاگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا میں اسے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا مجھے بس وہی لڑکی چاہیے۔ وہ کہنے لگا پہلے تو تم نے ایسا کبھی نہیں کیا، کبھی کسی ایک لڑکی کے پیچھے نہیں پڑے۔ خیر میں کوشش کرتا ہوں وہ لڑکی پھر سے مل جائے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، نہ مجھے وہ لڑکی مل رہی تھی۔ میرا دوست کسی اور لڑکی کی بات کرتا تو اس سے مجھے کرنے لگ جاتا۔ تقریباً 1 ماہ بعد میری ماں میرے پاس واپس آ گئی۔ میں حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگ گیا۔ وہ کہنے لگی میں ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کے پاس آ گئی ہوں۔ میں ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا اور کہا وعدہ کریں آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی۔ وہ کہنے لگی جانتے ہو دوسری شادی کرنے کے بعد میری کوئی اولاد نہیں ہوئی، نہ ہی اپنے شوہر سے بن پائی، اسی لیے آج میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، میں نے ہر برا کام چھوڑ دیا تھا، مگر شاید مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، مگر اس لڑکی کا کچھ پتہ نہ چل سکا آخر وہ کدھر گئی تھی۔ ایک رات میں اپنی ماں کے ساتھ بازار گیا تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میری ماں کے بازو پر چوٹ لگی تھی، شاید ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میں انہیں ہسپتال لے کر آیا، ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ایک نرس باہر نکلی، ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی، میری نظر اسی پر ٹھہر گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا، وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پوچھنے لگا تم وہی لڑکی ہو نا، تم کدھر چلی گئی تھی؟ وہ گھبراتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑانے لگی اور کہنے لگی آپ کی والدہ کا آپریشن ہو چکا ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ ایک نرس بن گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے روم میں آیا، وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بلایا، اس نے میری طرف دیکھا، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا مجھے تم سے بہت محبت ہو گئی ہے، پلیز مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی کیا ہو گیا ہے، آپ کیا کہہ رہی ہو؟ میں کچھ نہیں آپ کو کہہ سکتی، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں اس کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے بہت محبت ہے، پلیز مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کے بنا مر جاؤں گا، میں آپ کے بنا کچھ بھی نہیں ہوں، میں سب کچھ بھول گیا ہوں، سارے گناہ چھوڑ دیے ہیں، میں اب ایک نیک انسان بن گیا ہوں، پلیز مجھ سے شادی کر لیں۔ میری بات سن کر وہ کچھ نہ بولی۔ بعد میں اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ مجھ سے شادی کرنے کے بعد میں سدھر گیا۔